کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس طرح کا ہمارے علاقے میں اور ہمارے اس بستی میں دوسری مرتبہ آنا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے خوب ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم لوگ جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے اپنی اصلاح کے اعتبار سے اور آخرت کو سنوارنے کے اعتبار سے آئے، ہم نیت کر کے بیٹھے انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ بس مقصد یہی ہوتا ہے اللہ والوں کی آمد کا کہ ہم پورے کے پورے مقصد پر آ جائیں، ہم اللہ کو پہچانیں اور ہم جو ہے اللہ سے غافل نہ رہیں۔ اس لیے جو ہے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، ایک لمبا سفر کر کے حضرت آ رہے ہیں۔ اب تو جو ہے چاہے تو آرام کرنا تھا، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ کی فکروں کے اوپر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراً آ گئے، اس لیے آپ قدر بھی کریں اس کی۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پورے کے پورے ساتھی جب تک مجلس جو ختم نہ ہو اٹھنے کی فضا نہ بنائیں، اور پورا کا پورا مستقل ایسے ہی بیٹھا ہے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک راستے کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ بنگلور جاتا ہے، لیکن بنگلور پہنچے گا کون؟ جس کو معلوم ہوگا کہ یہ راستہ بنگلور جاتا ہے وہ بنگلور پہنچ جائے گا، یا جو اس راستے پر مسلسل چلتا رہے گا وہ پہنچے گا۔ صرف جان لینے سے کہ یہ راستہ بنگلور ہو جاتا ہے کوئی بنگلور پہنچے گا، صرف یہ جان لینے سے کہ یہ راستہ بمبئی کو جاتا ہے کوئی بمبئی پہنچے گا۔ اسی طرح صرف یہ جان لینے سے کہ یہ راستہ جنت کو جاتا ہے کوئی جنت میں پہنچے گا؟ کیسے پہنچے گا؟ دنیا میں بھی کسی راستے کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ راستہ فلاں منزل کو جاتا ہے تو جو اس پر چلے گا وہ پہنچے گا۔ اچھا، چلا اور بیچ میں کھڑا ہو گیا تو پہنچے گا؟ جو چلتا رہے گا جب تک منزل آ نہ جائے اس وقت تک جو چلتا رہے گا وہ پہنچے گا۔ جو 5 کلومیٹر پہلے بھی رک جائے گا وہ نہیں پہنچے گا، جو 1 کلومیٹر پہلے رک جائے گا وہ نہیں پہنچے گا، جو چند قدم چل کر رک جائے گا وہ بھی نہیں پہنچے گا۔ نہ پہنچنے میں تو سب برابر ہے نا،
500 किलोमीटर का रास्ता है, एक आदमी 50 किलोमीटर रुका चला और रुक गया, वो भी नहीं पहुंचा। एक 100 किलोमीटर चला और रुक गया, वो भी नहीं पहुंचा। एक 400 किलोमीटर चला और रुक गया, वो भी नहीं पहुंचा। कोई कम चला, कोई ज्यादा चला, लेकिन पहुंचा कोई नहीं। पहुंचेगा कौन? वो पहुंचेगा जो मंजिल आने तक चलता है। इसी को इस्तिकामत कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में कौन पहुंचेगा? जो जन्नत वाले रास्ते पर इस्तिकामत के साथ चलता रहेगा, रास्ता छोड़कर इधर उधर नहीं हटेगा, बैठेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं, रास्ता छोड़कर हटेगा भी नहीं, चलता रहेगा। रास्ता क्या है? रास्ता हमें दिखाया अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रास्ता है अल्लाह को मानने का और अल्लाह के रसूल की मानने का। अल्लाह को मानो कि अल्लाह ही हमारा रब है, अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही पिलाता है, अल्लाह ही मारता है, अल्लाह ही जिलाता है, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही लेता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन अल्लाह क्या चाहते हैं कैसे मालूम होगा? ये मालूम होगा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अल्लाह को मानना और अल्लाह के नबी की मानना। एक आदमी कहता है मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के रसूल को मानता हूँ और अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानता, तो उसकी बात सच्ची नहीं है। अगर मानता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मैं युतिबिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की मानी उसी ने अल्लाह की मानी। वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, और मेरे महबूब, अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे महबूब अगर कोई आपकी नहीं मानता तो फिर जाने दीजिए, उसको जहन्नम में जाने का शौक है, हमने आपको उसका जिम्मेदार भी नहीं बनाया, जाता है तो जाने दीजिए। यानी अल्लाह क्या मतलब है? जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानता, समझाने के बाद भी नहीं मानता, जान लेने के एक ये धोखा है, बेचारे को मालूम ही नहीं हुजूर ने क्या फरमाया, लेकिन मालूम हो गया उसके बावजूद भी नहीं मानता, तो फिर उसे जन्नत में जाने का नहीं कहीं और जाने का शौक है। और जन्नत के सिवा एक ही ठिकाना है, दूसरा तो कोई है नहीं। जन्नत का तो नाम मालूम है, दूसरे ठिकाने का भी नाम मालूम है। अल्लाह उससे हम सब की हिफाजत फरमाए। उसका तो नाम सुनकर दिल को डर जाना चाहिए, तो बहुत खतरनाक जगह है। अल्लाह ने फरमाया वसाअत मसीरा, वो बहुत बुरा अंजाम है, वो बहुत बुरा ठिकाना है। साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, अल्लाह ने फरमाया वो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमाए। तो जन्नत में जाने के लिए शर्त है कि हमें जन्नत का रास्ता मालूम हो। जन्नत का रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है, कलमे का रास्ता ही जन्नत का रास्ता है। अल्लाह को मानना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानना, हर काम हुजूर के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक करना, ये जन्नत का रास्ता है। लेकिन अभी आप बतला चुके हैं कि सिर्फ जान लेने से दुनिया में भी कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता। आप यहां से चले जाए हाईवे और कोई पूछे बंबई किधर, दाहिनी तरफ, बेंगलोर किधर, बाईं तरफ, दिन भर बतलाता रहे बंबई दाईं तरफ, बेंगलोर बाईं तरफ, बंबई दाईं तरफ, बेंगलोर बाईं, पहुंचेगा ना बंबई पहुंचेगा ना बेंगलोर। और एक आदमी खामोश है, कुछ नहीं बोलता, लेकिन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है।
پیدل بھی چلے گا تو ایک دن پہنچ جائے گا، دیر لگے گی، لیکن اگر پیدل بھی مسلسل چلتا رہا، کبھی دیکھیں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بیچارے کتنے مزدور ہیں جو آپ کے بنگلور سے، دہلی سے، بمبئی سے، بہار و بنگال پیدل چل کے چلے گئے، پیدل بھی چلتے رہے تو پہنچے۔ اللہ نے دکھا دیا جو چلتا رہتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، بیانات بہت ہو چکے ہیں، کام کب ہوگا؟ اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے ہیں، ہمیں اللہ سے عہد کرنا ہے، اللہ ہم چلتے رہیں گے۔ اور اگر مسافر کہیں تھک کر بیٹھ جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے جلدی سے میری تھکن ختم ہو، میں پھر چلنا شروع کروں، سفر لمبا ہے میں پھر چلنا شروع کروں۔ بھائی اگر کبھی شیطان نے بیٹھا دیا، کسی وجہ سے رک گئے تو پھر بیٹھے نہیں رہیں گے، جلدی سے اٹھیں گے پھر چلنا شروع کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ مان لیا، جان بھی لیا، مان بھی لیا کہ ہمارے رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جمے رہے، یعنی اسی راستے پر آخری سانس تک چلتے رہے، نہ رکے نہ ہٹے۔ رکنا بھی خطرناک ہے، ہٹنا بھی خطرناک ہے۔ سیدھا راستہ جاتا ہے، آدمی ہٹ گیا، اب چل رہا ہے تو چل تو رہا ہے لیکن پہنچے گا نہیں، پہنچے، کیوں؟ راستے سے ہٹ گیا۔ تو شرط یہ ہے کہ اللہ کو مان لیا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، جان بھی لیا، مان بھی لیا، اور پھر اللہ کے راستے پر چل پڑے، نہ رکے نہ ہٹے، تو کیا ہوگا؟ جنت ملے گی۔ انسان کے لیے سب سے خطرناک وقت موت کا وقت ہوتا ہے۔ موت کا وقت سب سے خطرناک وقت ہے، اور موت کے وقت شیطان آ کر ایمان چھینتا ہے۔ اب سوچو موت کے وقت میں تو ہوش و حواس بھی باقی نہیں رہتا، اس دنیا سے اس کا رشتہ کافی حد تک کٹ جاتا ہے، وہ تو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا، شوہر اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکتا، بھائی اپنے بھائی سے نہیں کہہ سکتا، بیٹا اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ شیطان آیا ہے، میرا ایمان چھین رہا ہے، مجھے بچاؤ، اس کو بھگاؤ، وہ نہیں کہہ سکتا۔ اور کس طرح چھینتا ہے شیطان ایمان؟ اللہ ہی بنا، بس اللہ ہی جس کی حفاظت کرے وہی بچ پاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں بندے کا، سخت پیاس لگتی ہے، سخت پیاس، گلا سوکھ رہا ہوتا ہے، کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، شیطان آتا ہے گلاس میں یا کٹورے میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر، سخت گرمی کے زمانے میں جب زبردست پیاس لگی ہوتی ہے، گرمی میں جب رمضان آتا ہے، ہمارے اس زمانے کا رمضان تو گرمی میں ہی چل رہا ہے نا، تو افطار میں سب سے پہلے کس چیز کی طرف ہاتھ پڑتا ہے؟ پانی کی طرف۔ اچھے اچھے کھانے رکھے ہوں، کرناٹک والوں کے سموسے رکھے ہوں، پتہ نہیں ہمیں آپ کے یہاں سموسے کے بغیر افطار ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، بنگلور والوں کو تو ہو نہیں، لیکن ہاتھ کدھر پڑتا ہے؟ پانی کی طرف، شربت کی طرف۔ اور اگر ایک طرف گرم
پانی رکھا ہو ایک طرف ٹھنڈا پانی رکھا ہو تو آدمی کون سا اٹھائے گا؟ ٹھنڈا پانی اٹھائے گا. پیاس میں تو بس آدمی کو لگتا ہے مجھے پہلے پانی مل جائے اور ٹھنڈا ہو تو کیا کہے. پانی اگر ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو پانی کے برتن کے اوپر بھی تھوڑی سی بھاپ جم جاتی ہے. دور سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ پانی ٹھنڈا ہے اور پیاس اور بڑھ جاتی ہے. شیطان برتن میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہے. یہ انسان دیکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے یہ پانی مجھے مل جائے. وہ کہتا ہے مجھے رب مانو، میرا سجدہ کرو تو پانی پلا دو. بتلاؤ بھائی ایمان والا کرے گا؟ اور اگر زندگی بھر اس نے 4 آنے کے لیے اور 1 روپے کے لیے شیطان کا سجدہ کیا ہے، شیطان کا کہنا مانا ہے، تو اس کو کیوں نہیں کرے گا؟ 2 پیسے کے فائدے کے لیے دودھ میں پانی ملایا، کس کا سجدہ کیا؟ شیطان کا کیا نا. اللہ کا کہنا نہیں مانا، شیطان کا کہنا مانا. 2 پیسے کے فائدے کے لیے جھوٹ بولا، میں تو یہ سامان اتنے میں خرید کے لایا، اتنے میں. تو بعض وقت بہت سارے ہمارے بھائی جو بیچارے سامانوں کی پھیری کرتے اور بھاؤ بھی وہ کچھ زیادہ بڑھا کے بتلاتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے بہت بھاؤ تاؤ کیے جائے. اب کسی نے کم کرایا تو کہتے ہیں ارے صاحب اتنے کی تو ہماری خرید بھی نہیں ہے. ہم سے تو کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی تم یہ بتاؤ ہی نہیں ہم کو کہ تمہاری خرید ہے یا نہیں، ہم پوچھ ہی نہیں رہے تم سے. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کو چاہے فری میں ملاؤ، کہو نہیں پڑے ہم نہیں دے پائیں گے، بس نہیں بھائی اتنے میں ہم نہیں دے پائیں گے. لیکن بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ جھوٹ بولا تو کس کی بات بنی؟ تو ابھی زندگی میں جب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، بھوک سے پیاس سے جان نہیں نکل رہی، پھر بھی جھوٹ بول کر شیطان کا کہنا مان رہا ہے، تو مرتے وقت جب پیاس سے اس کو لگے گا پیاس سے میری جان نکل رہی ہے، تو پانی کی خاطر وہ شیطان کا کہنا کیوں نہیں مانے گا؟ ہاں نہیں مانے گا. وہ نہیں مانے گا جس نے پوری زندگی اس طرح گزاری ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے کھلانے والے اللہ ہیں، وہ کھلانا چاہیں گے کھلائیں گے، بھوکا رکھنا چاہیں گے تو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنے اللہ سے خوش ہوں، میں بھوکا رہ لوں گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس استقامت کی ساری زندگی محنت کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی پڑے گی، تب جا کے اس وقت انسان شیطان سے کہہ سکے گا میں تجھے رب نہیں مان سکتا، میرا رب اللہ ہے، تو پانی دے یا نہ دے. سوچو میرے دوستو ہمارا کیا ہوگا. ہم اپنا ابھی جائزہ لے لینا، ہم کتنا ٹک پاتے ہیں، کتنی جلدی ہم اللہ کی نافرمانی کر ڈالتے ہیں، کتنے وعدے خلافی ہوتی ہیں. کسی کے پیسے لے لیے، ہاں دے دیں، ہاں نہیں دے رہے، ہاں دے دیں گے بعد میں دے دیں. کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر معلوم ہے کہ یہ بیچارہ کمزور ہے، اس کے پاس لینے کی طاقت نہیں ہے، تو دبا کے بیٹھ گئے. یوں سمجھ لو جو یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے میں تو ابھی جیتے جاگتے ہوش حواس میں شیطان کا کہنا پڑ رہا ہوں، تو مرتے وقت میں اس کا کہنا کیوں نہیں مانوں گا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر مرتے وقت انسان اس کا کہنا نہ مانے. تو اب بتاؤ میرے دوستو مرتے وقت شیطان کا کہنا ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ اور یہ بھی سنو جو شیطان کا کہنا مانے گا شیطان اسے پانی نہیں ملاتا. جس نے مان لیا کہ ہاں بھائی تو میرا رب ہے پلا دے مجھے پانی، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنا کہہ دیا تو کم از کم وہ پلا ہی دے کہ آدمی پانی پی کر کے مرے. جیسے ہی اس نے مان لیا کہ تو میرا رب ہے وہ پانی پھینک کر چلا جاتا، بس میرا کام ہو گیا، جا تو جاننا.
اور اگر آدمی نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے نہیں چاہیے تیرا پانی، میں پیاسا مر جاؤں گا لیکن اپنے اللہ کا انکار نہیں کر سکتا، مجھے نہیں چاہیے تیرا پانی، تو وہ روتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے، اور جیسے ہی وہاں سے ہٹتا ہے فرشتہ فوراً جنت کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا۔ اب بتاؤ میرے دوستوں، اس وقت ہم کسی کو بتلانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ غور کریں اپنے بارے میں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، کیونکہ مرنا سب کو ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ اس وقت ہم کسی سے کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے، کسی سے مدد مانگ سکیں گے، کسی کو بتلا سکیں گے؟ اس وقت کیا چیز کام آئے گی؟ زندگی بھر ہم نے جس چیز کی محنت کی ہے وہ کام آئے گی۔ اگر دین پر جمنے کی محنت کی ہے، اللہ کا کہنا ماننے کی محنت کی، آج تو حالت یہ ہے ہاں ٹھیک ہے سنت تو ہے فلاں کام، لیکن فلاں ہیرو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، فلاں کرکٹر مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کی خاطر اللہ کا طریقہ چھوڑا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑا جا رہا ہے، تو سوچو پھر مرتے وقت کیا ہوگا؟ پھر بڑی آسانی سے انسان اللہ کا انکار کر دے گا، اور شیطان تو لٹیرا ہے، وہ تو ایمان چھینے کا اور چل دے گا۔ اگر انسان شیطان سے بچ گیا، اللہ ہم سب کو بچا دیا، تو پھر اس کے لیے آج سے محنت کرنی ہوگی، کریں گے انشاءاللہ۔ پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ جس کا حق باقی ہے کل سے ادا کرنے کی ترتیب بنانی ہے۔ ہاں خوب یاد رکھو، حقوق العباد لے کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہوئی اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے کہ چلو بھائی حقوق العباد کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو گئی تو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب سزا پوری ہو گئی تو جنت میں ڈالا جائے گا۔ جو حقوق العباد کو دبانے کا عادی ہو گیا ہے اور چار پیسے کی خاطر شیطان کا کہنا مان رہا ہے، وہ مرتے وقت اپنا ایمان بچائے گا کیسے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سزا ملے گی اس کے بعد تو جائیں گے۔ اول تو یہ ہے کہ وہ سزا بھی کوئی آسان ہے، دوسری بات یہ کہ جب عادت بنی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے سے فائدے کے لیے دوسروں کا حق دبانے کی عادت بنی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی کی عادت بنی ہوئی ہے، تو ایمان کیسے بچے گا مرتے وقت؟ اس لیے ابھی پکا ارادہ کریں، ہمارے ذمے جس کا حق باقی ہے، ماں کا ہو، باپ کا ہو، بہن کا ہو، بھائی کا ہو، رشتہ دار کا ہو، کسی دوست کا ہو، کسی پارٹنر کا ہو، کسی پڑوسی کا ہو، جس کا بھی حق باقی ہے۔ اگر ہم نے وراثت میں کسی کا حق روکا ہے، اگر ہم نے کسی سے کچھ لیا ہے ادا نہیں کیا ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے پورا نہیں کیا ہے، خدا نہ خواستہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا کی ذلت بہت آسان ہے آخرت کی ذلت کے مقابلے میں۔ جا کے بتلاتے ہیں بھائی ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی، ہم نے فلاں موقع پر آپ سے یہ بات کہی تھی، آپ کے ہاتھ یہ مال بیچا تھا، اس میں ہم سے یہ دھوکہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی تھی، ہمیں اعتراف کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے، یہ آپ کا حق بنتا ہے، لے لیجیے، یا میرے پاس نہیں ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ کسی کا دل دکھایا، کسی سے جھگڑا کیا، کسی کو گالی دیا، اس سے جا کر معافی مانگیں، کریں گے، اور اللہ کے جو حقوق باقی ہیں ان کو ادا کریں گے، جو نمازیں باقی ہیں ان کو ادا کریں گے، جو روزے باقی ہیں ان کو ادا کریں گے، جو بھی اللہ کے حقوق ہمارے ذمہ باقی ہیں جو ادا کرنے کے لائق ہیں ان کو ادا کریں گے، اور اللہ سے سچی پکی توبہ کریں گے، اور آج سے یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں۔ اس کے بعد بھی اگر اس وقت شیطان کو انکار کرنے کی ہمیں ہمت مل جائے تو ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ وہی بچ سکے گا شیطان سے جس کو اللہ بچائے گا، لیکن جو اتنی محنت کرے گا، جو اپنے آپ کو اتنا بچائے گا، جو اتنی احتیاط کی زندگی گزارے گا، تو پھر اللہ کو پیار آئے گا تو اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔
کسی کو نہیں چھوڑتا شیطان. ہمارے یہاں یو پی میں لکھنؤ میں ایک بڑے اللہ والے تھے, امیر جماعت تھے, حضرت مولانا الیاس صاحب, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہما کے ساتھ ان کا وقت لگا تھا. بڑے مشہور آدمی تھے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا, جو لوگ وہاں موجود تھے قریب میں, ان لوگوں نے ان کے حالات لکھے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا, نیم بے ہوشی کا عالم تھا. اچانک انہوں نے آنکھ کھول کر دروازے کی طرف بڑے غصے کے ساتھ دیکھا. جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا اتنی بیماری میں اتنا غصہ اچانک آ گیا, اور اس کے بعد بڑی زور سے ڈانٹ کر کے کہا, نکل کم وقت یہاں سے, نکل یہاں سے. کئی مرتبہ اس کو بڑی زور سے ڈانٹا, اور اس کے بعد اچانک ان کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے, مسکراہٹ آ گئی, اور فرمایا الحمدللہ, چلا گیا. جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں ایک بڑے عالم بھی تھے جنہوں نے یہ واقعہ لکھا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کس کو ڈانٹا تھا, کون آیا, کون چل. لوگوں کو لگا کہیں ایسا تو نہیں تکلیف کی زیادتی کی وجہ سے کچھ دماغ پر اثر ہو گیا ہو. تو انہوں نے کہا کبھی شیطان آیا تھا میرا ایمان چھیننے, چلا گیا الحمدللہ, اللہ نے بچایا. جن کی ساری زندگی دین کی محنت میں لگی, ان کے پاس بھی آیا تھا چھیننے کے لیے, لیکن اللہ نے بچایا. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میرے دوستوں, پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرو, صبح سے شام تک ہم کتنی مرتبہ شیطان کا کہنا مانتے کہ نہیں مانتے؟ جھوٹ تو نہیں ہے نا, مانتے کہ نہیں مانتے؟ قدم قدم پہ مانتے ہیں. موبائل دیکھ رہے ہیں, اچانک کوئی فوٹو آ گیا نامحرم کا, تھوڑا سا رک گئے, تھوڑا سا دیکھ لیں, پھر آگے کس کا کہنا مانا؟ روڈ پر چلے جا رہے ہیں, کوئی نامحرم نظر آ گئی, ایک نظر اٹھا کر کے دیکھ لیا, کس کا کہنا مانا؟ شیطان کا. اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولے, کس کا کہنا مانا؟ شیطان کا. ایک ہفتے کا وعدہ کر کے کسی سے کوئی سامان لیا اور 2 ہفتے لگا دیے یہ سوچ کر تھوڑا سا اور ڈولی گھما دیں, اس کے بعد دے دیں گے نا. 1 مہینہ لگا دیا, اتنا تو چلتا ہے مارکیٹ میں. وعدہ کیا 1 ہفتے کا, اور کہہ رہے ہیں اتنا تو چلتا ہے مارکیٹ کا. یہ اتنے دنوں تک جو اس کا پیسہ روکے رہے, اس کا دل تو خوش نہیں ہے. وہ مجبور ہے بیچارہ آپ سے کام کرنے پر, لیکن اس کا دل تو خوش نہیں ہے. دل تو خوش ہوگا تو جب آپ وعدے کے مطابق. کس کا کہنا مانا؟ صبح سے شام تک ہم شیطان کا کتنی مرتبہ کہنا مانتے ہیں. خوب یاد رکھو, صرف نمازیں پڑھ لینے سے, صرف روزے رکھ لینے سے, صرف حج کر لینے سے, صرف عمرہ کر لینے سے, صرف 3 دن 40 دن 4 مہینہ لگا لینے سے, صرف ذکر اور تلاوت کر لینے سے, صرف دیر تک مراقبہ کر لینے سے شیطان سے نہیں بچ سکیں گے. جب تک شیطان کی بات کا انکار کرنے کی مشق نہیں کریں گے, اس وقت تک بچ نہیں سکیں گے شیطان سے. ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہمیں صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک شیطان کی کوئی بات نہیں ماننی. اور دنیا کو اللہ نے دارالامتحان بنایا ہے, اس لیے اس میں نقصان بھی ہوگا. اللہ کہتے ہیں ہمت کرو, نقصان برداشت کرو. نقصان ہوگا, شیطان کی بات نہیں مانیں گے, لیکن یہ نقصان زیادہ دن نہیں ہوتا, پھر اللہ برکت کے دروازے کھول دیتے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے علاقے میں یو پی میں ایک بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے عالم تھے, بڑے علماء میں تھے, اور بڑے نیک و متقی اور اللہ والوں سے تعلق, اور ساتھ میں ان کا کاروبار بھی تھا. جوتے چپل کی دکان تھی. مدرسے کے ذمہ دار بھی تھے, مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے, مسجد میں درس بھی دیتے تھے, اور اس کے بعد اپنی دکان پر بھی آ کر بیٹھتے تھے حلال روزی کمانے کے لیے. اس زمانے میں آگرہ کی کسی کمپنی کا بنایا ہوا ایک جوتا آتا تھا جس کے سول کے اندر پٹھا ہوتا تھا. پتہ نہیں پٹھے کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ رٹ.
دفتی جو ہوتی ہے وہ ہوتا تھا، اوپر نیچے چمڑا اور بیچ میں وہ پٹا دفتی رڈ کیا کہتے ہیں وہ رکھا ہوا، پورا چمڑا نہیں ہوتا تھا اوپر سے نیچے تک۔ یہ وہ کمپنی اپنی کاسٹ کم کرنے کے لیے ایسا بناتی تھی۔ ایک گاہک آیا غیر مسلم، اور اس کمپنی کے جوتے بڑے خوبصورت ہوتے تھے، اس نے آ کے جوتا نکلوایا، مولوی صاحب کہہ جاتے تھے وہ بازار میں، جوتا نکلوایا، پہنا، دیکھا، اسے بہت پسند آیا، اس نے بھاؤ پوچھا، مولوی صاحب نے بھاؤ بتلایا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دیجئے، پیسے دیے، پیک کرایا، لے کر چلا، تھوڑی دور گیا، اچانک اسے خیال آیا، واپس آئے، مولوی صاحب اس کے اندر دفتی تو نہیں ہوگی؟ ہمارے یہاں یو پی میں اس کو دفتی کہتے ہیں، اس کے اندر دفتی تو نہیں ہوگی؟ مولوی صاحب نے کہا بھائی دفتی تو ہوگی، اس کمپنی کے جتنے جوتے آتے ہیں ان میں اندر دفتی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے دفتی والا نہیں چاہیے، مجھے پیور چمڑے والا چاہیے۔ تو کہا بھائی تم سمجھ لو اس میں تو دفتی ہے اندر، جو حقیقت ہے وہ بتلا رہا ہوں، تمہیں پسند ہو تو لو، نہیں پسند ہو تو بولو میں تمہارے پیسے واپس کر دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پیسے واپس کر دیں، پیسے واپس کر دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا، اور اس زمانے میں ہمارے شہر کے اس مارکیٹ میں اکثر جوتے کی دکانیں مسلمانوں کی تھی، اکا دکا غیر مسلموں کی بھی تھی، لیکن جوتے کی دکانیں اکثر مسلمانوں کی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب وہ جوتا دے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے دفتی والا نہیں چاہیے، کہ اصل میں مجھے اور کوئی جوتا پسند نہیں آیا، وہی پسند ہے، تو اب دیکھا جائے گا دفتی ہو یا نہ ہو۔ کہ میں جتنی دکانوں میں گیا مجھے ہر جگہ یہی جوتا پسند آیا، اور میں نے ہر دکاندار سے پوچھا اور ہر دکاندار نے قسم کھا کر کہا کہ اس میں دفتی نہیں ہے، جبکہ آپ مجھے بتلا چکے تھے اس میں دفتی ہے، سب جھوٹ بول رہے تھے۔ کاہے کے لیے جھوٹ بول رہے تھے؟ قسم کھا کھا کر، 2 پیسے کمانے کے لیے نا، لیکن وہ پیسے اللہ نے کس کو دیے؟ سچے کو دیے، ایک بھی جھوٹے کو نہیں دیا۔ اس نے کہا جب میں نے دیکھا اور کوئی جوتا مجھے پسند نہیں ہے، یہی پسند ہے، غیر مسلم کہہ رہا ہے، تو میں نے سوچا جب خریدنا ہی ہے تو جھوٹوں سے کیوں خریدوں، سچے آدمی سے خریدوں نا، اس لیے آپ مجھے بتلا کر دے رہے ہیں کہ اس میں دفتی ہے، پھر بھی مجھے پسند ہے، آپ پیسے لیجیے اور دے دیجیے۔ خوب یاد رکھو روزی دینے والے اللہ ہیں۔ یہ جو خیال ہے اس زمانے کا کہ جھوٹ بولے بغیر کام نہیں ہوتا، جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، معلوم ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کا کہنا ماننے سے کام نہیں بنتا، شیطان کا کہنا ماننے سے کام بنتا ہے۔ جس نے زندگی بھر اپنے دل میں یہ یقین بیٹھایا ہے کہ اللہ کا کہنا ماننے سے کام نہیں بنتا، شیطان کا کہنا ماننے سے کام بنتا ہے، وہ مرتے وقت میں شیطان سے کیسے انکار کرے گا مجھے تیرا پانی نہیں چاہیے، جبکہ اسے خود پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں مر رہا ہوں اور یہ شیطان ہے۔ اسے تو لگتا کوئی آدمی ہے آیا ہے سامنے پانی لے کر، وہ ہوش میں نہیں رہتا، لیکن وہاں اسے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے نارمل زندگی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، جس وقت خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت پتا ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اس وقت لگتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہی حقیقت ہے۔ بالکل اسی طرح مرتے وقت انسان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں مر رہا ہوں اور یہ شیطان ہے جو مجھے دھوکہ دینے آیا ہے، وہ اس کو لگتا ہے یہ نارمل زندگی ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو جو آدمی چھوٹے چھوٹے سے فائدے کے لیے شیطان کا کہنا مانتا ہے وہ کیسے ایمان بچائے گا؟ اب بتاؤ ایمانداری سے مانتے کہ نہیں مانتے؟ اب آگے کیا کریں گے؟ شیطان کا کہنا مانیں گے یا انکار کریں گے؟ اللہ امتحان لیتے ہیں، نقصان ہوگا، نقصان ہوگا، اس کے باوجود ہمیں انکار کرنا ہے شیطان کا۔ زیادہ دن تک اللہ نقصان نہیں کراتے، زیادہ دن تک امتحان نہیں لیتے، پھر اللہ صاف ستھرا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک آدمی غلہ لے کر آیا،
بھوسا بھی ہے، کنکر پتھر بھی ہے، تو ایسے کھا سکتا ہے؟ وہ صاف کر کے کھائے گا نا۔ اب اتنے بڑے بورے میں بھر کے لایا، اس میں بھوسا بھی ہے، کنکر بھی ہے، پتھر بھی ہے، 10 کلو وزن ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرے آدمی کے پاس صاف ستھرا چاول ہے یا صاف ستھرا گیہوں ہے اور وہ صرف 7 کلو ہے، تو وزن کس کا زیادہ؟ لیکن یہ اچھا کہ وہ اچھا؟ ایمانداری کے ساتھ جب محنت کر کے بندہ کماتا ہے تو دیکھنے میں لگتا ہے کم ملا، وہ صاف ستھرا رزق ہوتا ہے، وہ صاف ستھری غذا ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اور وہ جو بہت سا نظر آتا ہے نا، اس میں بھوسا ہوتا ہے، اس میں کنکر ہوتا ہے، اس میں پتھر ہوتا ہے، اور پھر بھوسا نکال کے پھینکا جاتا ہے نا، بھوسا تو صاف کیا جاتا ہے، نکال کے پھینکا جاتا ہے، کنکر پتھر بھی پھینکا جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو بھوسا ہے، جو کنکر ہے، پتھر ہے، وہ اللہ پھینکواتے ہیں۔ کہاں پھینکواتے ہیں پتہ ہے؟ دواخانے میں، پولیس اسٹیشن پر، کورٹ میں، کسی وکیل کے پاس، مقدمے بازی میں، یہ جو وکیلوں کی فیس جاتی ہے، یہ دواخانوں میں پیسے جاتے ہیں، یہ جو پولیس اسٹیشن میں پیسے جاتے ہیں، یہ ہماری روزی کا وہ بھوسا ہوتا ہے، یہ ہماری روزی کی وہ گندگی ہوتی ہے جو اللہ کو ناراض کر کے ہم نے کمایا ہوتا ہے، لیکن اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ یہاں چلا جائے، اوپر سے سزا آتی ہے۔ یہ جو ہماری طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، تو نقصان ہوگا۔ نقصان برداشت کر کے اللہ کا کہنا ماننے کی کس کی ہمت ہے؟ ہم تو دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے نا، ہمیں تو جنت چاہیے، تو جنت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ نقصان برداشت کر کے اللہ کا کہنا ماننے کی کس کی ہمت ہے؟ بتاؤ، سچی بات بتلانا، موت و زندگی کا سوال ہے۔ کریں گے نقصان برداشت کر کے اللہ کا کہنا مانیں گے؟ جو نقصان برداشت کر کے اللہ کا کہنا ماننا سیکھ لے گا اور زندگی بھر اس کی مشق کرے گا، وہ انشاءاللہ پیاس برداشت کر کے شیطان کو واپس کر دے گا، اور جیسے ہی واپس کرے گا فرشتے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملائیں گے۔ ایک مسئلہ تو موت کے وقت یہ آتا ہے، دوسرا مسئلہ موت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ سب چھوٹ رہے ہوتے ہیں، بیوی کی فکر، بچوں کی فکر، بہن بھائیوں کی فکر، والدین کی فکر، تو غم ہوتا ہے کہ میں سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، کرتے تو اللہ ہی ہے۔ شوہر کما کے لاتا ہے، بیوی کھاتی ہے، تو بیوی کو شوہر تھوڑی کھلاتا ہے، اللہ کھلاتے ہیں نا، لیکن اللہ شوہر کو ذریعہ بناتے ہیں۔ بیٹے کو باپ پالتا ہے کہ اللہ پالتے ہیں؟ اللہ، ارے باپ کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو کیا پالے گا اسے بھی اللہ پالتے ہیں، کوئی اپنی بیوی کو کیا پالے گا اسے بھی اللہ پالتے ہیں، لیکن اللہ ذریعہ بناتے ہیں۔ اب جب یہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا تھا، اب میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اب میرے بوڑھے والدین کا کیا ہوگا، ان کا غم ہوتا ہے، فطری بات ہے۔ لیکن اگر پوری زندگی یہ یقین بنا تھا کہ بھئی مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، اللہ پالتے ہیں، میں اپنے بچوں کو نہیں پالتا، میرے بچوں کو بھی اللہ پالتے ہیں، مجھے بھی اللہ پالتے ہیں، میں اپنی بیوی کو نہیں پالتا، میری بیوی کو بھی اللہ پالتے ہیں، مجھے بھی اللہ پالتے ہیں، میں اپنے بوڑھے والدین کو نہیں کھلاتا، میرے والدین کو بھی اللہ کھلاتے ہیں، مجھے بھی اللہ کھلاتے ہیں۔ اگر یہ یقین بنا ہے تو جو فطری طور پر غم ہوتا ہے مرتے وقت، تو فرشتے آ کر کے کہتے ہیں پریشان کیوں ہو رہے ہو، جب تم کماتے تھے تب بھی ان سب کو کون کھلاتا تھا؟ وہ کہے گا اللہ کیا، تو اللہ تو ہے نا، تم جا رہے ہو دنیا سے، اللہ تو نہیں جا رہے نا، تو اللہ کھلائیں گے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، غم ختم ہو جاتا ہے۔ ڈر لگا ہوتا ہے جہاں جا رہا ہوں اس جگہ کو تو دیکھا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی پہلی مرتبہ کسی نئے ملک میں جا رہا ہو تو اس کو دل میں کھٹکا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی پہچان نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، کہاں جا کے رہوں گا، کیسا انتظام ہوگا، ڈرتا ہے آدمی۔
تو جو یہ ڈر پیدا ہوتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں یہ ڈر رہا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس پر ڈرنے کی کیا بات ہے، سامنے نظر اٹھا کے دیکھو. جو وہ سامنے نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، دونوں طرف فرشتے استقبال کے لیے لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں ان کے گلدستے ہوتے ہیں اور آگے جنت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور حوریں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. اور فرشتے کہتے ہیں پریشان مت ہو، اکیلے نہیں جانا تمہیں، ہم ساتھ میں لے کے چلیں گے نا، ہم تو زندگی بھر تمہارے ساتھ رہتے تھے. نیک آدمی کے ساتھ تو فرشتے رہتے ہیں، اگرچہ نظر نہیں آتے لیکن روح ان کے ساتھ کو محسوس کرتی ہے. جب اس وقت نظر آئیں گے تو روح پہچان لے گی تو تمہاری تو پرانی دوستی ہے نا، ہم تو تمہارے ساتھ رہتے تھے، تو اکیلے تھوڑی جا رہے. کسی آدمی کو، گاؤں والے کو پہلی بار بنگلور جانا پڑے تو ڈر لگے گا نا، کیسے جاؤں گا، کہاں سے بس ملے گی، کہاں سے ٹرین ملے گی. اور کوئی پرانا دوست کہے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، میں جا رہا ہوں نا، میرے ساتھ چلو، تو تسلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. فرشتے کہیں گے ہماری تمہاری اتنی پرانی دوستی، ہم چل رہے نا تمہیں لے کر کے، تو کوئی ڈر بچے گا. اللہ نے فرمایا اللہ کو مان تو لیا ہے، اب ذرا اس پر جم جاؤ. اللہ کو رب مان لیا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ کھلانے والا، پلانے والا، جلانے والا. جب اللہ رب ہے، جب اللہ کھلانے والے ہیں، جب اللہ پلانے والے ہیں، تو پھر دو پیسے کے لیے اللہ کی نافرمانی کیسی؟ اللہ کی نافرمانی وہ کرتا ہے جو دل سے اللہ کو رب نہیں مانتا. تو اللہ کہتے ہیں جس نے اللہ کو رب مان لیا اور پھر اس پر جم گیا، تو جب دنیا سے اس کے جانے کا وقت آئے گا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. کب آتے ہیں فرشتے؟ جب شیطان بھاگ جاتا ہے. پہلے الگ رہتے فرشتے، اس وقت تک سامنے نہیں آتے، پہلے شیطان کو آنے کا موقع ملتا ہے. اگر انسان نے شیطان کا کہنا مان لیا اور شیطان پانی پھینک کر چلا گیا تو پھر تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں. اللہ کی پناہ، عذاب کے فرشتے جن کی سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوتی ہیں، جن کے جیسے خطرناک چہرے ہوتے ہیں، جیسے خطرناک دانت ہوتے ہیں، ایسی شکل ہوتی ہے کہ اگر اور کوئی وجہ نہ ہو تو ان کو دیکھ کے ہی آدمی مر جائے، گلے جب پھٹ جائے. اسی لیے اللہ محفوظ رکھے، بعض لوگوں کے چہرے موت کے بعد بالکل بگڑ جاتے ہیں، انہی کو دیکھ کر دہشت سے بگڑ جاتے ہیں. لیکن اگر شیطان بھاگ گیا، یہ کامیاب ہو گیا شیطان کا انکار کرنے میں، زندگی بھر اس نے شیطان کا انکار کیا تھا اور اللہ میرا رب ہے اس پر وہ جمع رہا تھا، پھر شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا. بس پھر فوراً نیکی کے فرشتے، رحمت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں. ڈرنے کی کیا بات ہے، اکیلے تھوڑی جانا ہے، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے. اور دیکھو تمہارے استقبال کی کیسی کیسی تیاریاں ہیں. اور غم کی کیا بات ہے، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ، تمہارے گھر والے، ارے ان کو پہلے بھی اللہ کھلاتے تھے، ابھی بھی اللہ کھلائیں گے، اللہ ان کے ذمہ دار ہے، ان کو اللہ کے حوالے کرو اور چلو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے کہیں گے زندگی بھر تم سے جس جنت کا وعدہ کیا جاتا تھا خوشخبری سنو، اس جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، اب بھی ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ابھی بھی ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں پتہ ہے جنت کیسی ہوگی، جو من چاہے گا جنت میں وہ ملے گا. دنیا میں آدمی چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، من چاہی زندگی کسی کو نہیں ملتی. دنیا میں کسی کی خواہشات پوری ہو سکتی نہیں ہے. دنیا میں تو اچھی زندگی وہی جی سکتا ہے جو صبر اور قناعت سیکھ لے کہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہو تو جو اللہ دے اس پہ راضی رہنا سیکھ لو، اور سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو زندگی کو گناہوں سے خالی کر لو. سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو زندگی کو گناہوں سے خالی کر لو. کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے.
اور سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہو تو جو اللہ دے اس پر راضی رہنا سیکھ لو. جس نے راضی رہنا نہیں سیکھا وہ اربوں پتی بن جائے, بھکاری رہے گا, فقیر رہے گا, آئے مجھے یہ چاہیے, آئے مجھے یہ چاہیے. ہمارے ملک کے جتنے بڑے پونجی پتی ہیں ان سے بڑا کوئی بھکاری نہیں ہے. پریشان رہتے ہیں اور کیسے کمائیں اور کیسے کمائیں. اپنے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, بینک میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, سوئٹزرلینڈ میں لے جا کر کے جمع کراتے, لیکن اس کے باوجود حوث ختم نہیں ہوتی. بھکاری ہے نا. اور جس نے اللہ سے راضی رہنا سیکھ لیا اسے گوشت روٹی ملے, دال روٹی ملے, چٹنی روٹی ملے, سوکھی روٹی ملے, ہر حال میں وہ اللہ سے راضی رہتا ہے. اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے. تو دنیا میں من چاہی زندگی کسی کو مل ہی نہیں سکتی. دل تو چاہتا ہے میری مرضی کی زندگی ہو جائے. اللہ کہتے ہیں ہاں ہوگی, یا تھوڑی ہوگی, وہاں ہوگی. دیکھیں ایک زندگی ہم سب نے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر گزاری کہ نہیں گزاری؟ وہاں کیسے گزاری؟ ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے, پیر بھی بندھے ہوئے تھے, بندھے تھے نا. کوئی ہاتھ پھیلانا چاہے تو پھیلا سکتا تھا ماں. اب اگر کسی کو ہوش و حواس مل جاتا اور وہ کہتا اللہ مجھے ایک موقع دے دی کہ ہاتھ پھیلانے کا, اللہ کہے کہ ملے گا موقع باہر جانے کے بعد. یہاں نہیں, باہر جانے کے بعد موقع ملے گا. بالکل اسی طرح جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر کی زندگی کل زندگی نہیں تھی, زندگی کا چھوٹا سا حصہ تھا, اس کے بعد ہم دنیا میں آ گئے. اسی طرح اس دنیا کی زندگی کل زندگی نہیں ہے, یہ بھی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اللہ کہتے ہیں تم من چاہی زندگی چاہتے ہو وہ یہاں نہیں ملے گی. ملے گی لیکن اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جنت بھی ملے گی. پہلے اپنے کو جنتی بنا لو, پھر تمہیں وہاں من چاہی زندگی ملے گی. جو مانگو گے وہ ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تمہارا من چاہے گا وہ تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو مطالبہ کرو گے وہ تمہیں دیا جائے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, اس لیے کہ تم اللہ کے مہمان بن کر رہو گے. جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے, اللہ تمہارے میزبان ہوں گے, تم اللہ کے مہمان ہوگے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اور جو نافرمانی کرے گا اسے اللہ کا دیدار کبھی نصیب نہیں ہوگا, اسے تو اللہ بات بھی نہیں کرے گا. اور جنتیوں کو جنت میں اللہ کا دیدار ملے گا. اس لیے میرے دوستو میں پھر آپ کو وہیں لاؤں گا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. مان لینے سے کہ یہ راستہ بگلور جاتا ہے کوئی پہنچ نہیں جاتا, جان لینے سے بھی کوئی پہنچ نہیں جاتا, لیکن پہنچنے کے لیے پہلے جاننا بھی ضروری ہے, پھر ماننا بھی ضروری ہے, پھر چلنا بھی ضروری ہے. پہلے جانے ہاں یہ راستہ, پھر مان ہاں بالکل صحیح اطلاع یہ جاتا ہے, اب اس کے اوپر چلے. اللہ کا فضل ہے ہم نے جانا بھی ہے مانا بھی ہے. کمی کہاں ہے؟ چلنے. اور کہاں کہاں کمی ہو رہی ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں, ایک غلط فہمی ہے کہ چلنے کے معنی یہ ہے کہ ہم جماعت وقت لگا لیں, یہ بھی بہت اہم کام ہے. چلنے کے معنی یہ ہے کہ ہم حج کر لیں, عمرہ کر لیں, یہ بھی بہت اہم کام ہے. چلنے کے معنی یہ ہے کہ ہم کچھ صدقہ کریں, خیرات کریں, یہ بھی بہت اہم ہے. چلنے کے معنی یہ ہے کہ ہم ذکر کریں, تلاوت کریں, یہ بھی بہت اہم ہے. لیکن اللہ کی نافرمانی چھوڑے یہ شرط خوب یاد رکھو. ایک آدمی جماعت میں وقت لگاتا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا, وعدہ خلافی نہیں چھوڑتا, اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا, 3 دن نہیں, 40 دن نہیں, 4 مہینہ نہیں, پوری زندگی پھرتا رہے, بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا, چپلے گھسنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ایک شخص بیٹھ کر ذکر کرتا ہے, مراقبہ کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, پوری زندگی کرتا رہے, روزانہ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے کرتا رہے, اگر وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, اگر وہ دوسروں کی ہمدردی کرنا نہیں چھوڑتا, اگر اس نے جن کے حقوق دبا رکھے ان کو ادا نہیں کرتا, اگر وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا, وہ 10-10 گھنٹے بیٹھ کے مراقبہ کرے, اسے سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ نہیں ملے گا. مجھے معاف کیجیے گا, کچھ کڑوی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے, لیکن کبھی کبھی بیمار کو انجیکشن لگانا پڑتا ہے, تھوڑا پک جائے تو آپریشن کرنا پڑتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ بہت سنجیدہ بات ہے. اللہ ہمیں ساری زندگی
دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے دوستوں اس کے ساتھ آج طے کرو ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کریں گے. اور خاص طور سے حقوق العباد بہت خطرناک ہے. حقوق العباد بہت خطرناک ہے. کسی کی غیبت کر دی, کسی پر تبصرہ کر دیا, کسی کا تذکرہ کر دیا, اور جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا تو وہ معمولی بات بنتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے اور جنت میں مزے ملے, منمانی زندگی ملے, اور جنت کی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار, اللہ کی گفتگو, وہ ملے, تو پھر آج ہم یہ طے کریں ہمیں اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کرنا ہے اور پھر نیکیاں کرنی ہے. پھر انشاءاللہ اللہ کو خوب یاد کرنا ہے, اللہ کے راستے کی خوب محنت کرنا ہے, خوب وقت لگانا ہے. کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ تو پہلی بار کی تو نیت کر لی, اب انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کریں گے اور جو ہو چکے اس کی تلافی کریں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں, جس کا حق باقی ہے انتظار نہیں کرو, آج رات میں بیٹھ کر کے فہرست بناؤ میرے ذمہ میں کس کا باقی ہے. کسی کا وراثت کا حق باقی ہے, کسی پڑوسی کا حق باقی ہے. میں نے اپنی دیوار 6 انچ بڑھا کر کے بنائی ہے, میں نے اپنا چھجا 6 انچ بڑھا کر کے نکالا ہے, میں نے پڑوسی کا حق دبایا ہے, مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے, ختم کرو, صاف کرو, معافی مانگو, اس کا حق ادا کرو, جس کا باقی رہ گیا اس کا حق ادا کرو. ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. ایک عرب عالم نے اپنا واقعہ سنایا. وہ رقیہ کا کام کرتے تھے, قرآنی آیات پڑھ کر کے علاج کرنا. ایک شخص بیمار ہو گیا, بہت بڑا دولت مند آدمی, وہ بیمار ہو گیا اور ایسی خطرناک بیماری اسے کسی پر چین نہیں آتی تھی. وہ بڑا مالدار آدمی تھا, وہ کہاں گیا, دوسرے ملکوں میں گیا علاج کرانے کے لیے, کہیں فائدہ نہیں ہوا. ان کا بڑا نام سنا تھا, بڑے اللہ والے ہیں, قرآن کی آیات پڑھ کر پھونکتے ہیں, فائدہ ہوتا ہے. ان کے پاس آیا, انہوں نے بیٹھا کر کے دیر تک آیات پڑھی, پھونکا. اس نے کہا کہ اچھا تو لگ رہا ہے مجھے, دل کو سکون تو مل رہا ہے, لیکن میری تکلیف نہیں ختم ہو رہی. 1 دن 2 دن 3 دن وہ سمجھ گئے اس کو کسی چیز کی سزا مل رہی ہے, سزا مل رہی ہے اس کو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کام کرو, اگر واقعی تم اپنا علاج چاہتے ہو تو مجھے اپنی زندگی کے حالات بتلاؤ, سچ بتلانا. تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, تم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا. تو وہ رونے لگا. اس نے کہا کہ اب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتلا رہا ہوں, اور واقعی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ مجھے اسی کی سزا مل رہی ہے. کہ میرا بہت بڑا بنگلہ تھا, اور بڑا آدمی تھا, دولت مند آدمی تھا. میرے بازو میں ایک غریب آدمی کا گھر تھا. میرے دل میں آیا اگر یہ گھر بھی مجھے مل جائے تو میں اس کو اپنے بنگلے میں شامل کروں. میرا اتنا شاندار بنگلہ, اس کے مقابلے میں یہ غریب آدمی کا گھر, تو یہ تو ایسا ہے جیسے محمد میں ٹاٹ کا بیوت. اس سے جا کے کہا بھائی تو اپنا گھر بیچ دے. تو اس نے کہا بھائی میں کیسے بیچ دوں, میں یہاں رہتا ہوں, مجھے دوسری کوئی جگہ نہیں مل پائے گی, مجھ سے کوئی شکایت ہو تو شکایت کی بات نہیں, تم اپنا گھر بیچ دو, تم کہیں اور جا کے گھر بنا لو, یہ مجھے چاہیے. وہ تیار نہیں ہوا بیچنے کے لیے. یہ کہتا میرے تعلقات تھے, پولیس سے بھی تعلقات تھے, اوپر افسران سے تعلقات تھے, میں نے ایسا کچھ چکر چلایا کہ وہ گھر فری میں مجھے مل گیا, میں نے قبضہ کر لیا, اور وہ کیس کرنے کے لیے گیا تو الٹا پولیس نے اس کو مارا اور بھگا دیا. اور اس نے کہا مولانا صاحب اسی دن سے مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے, اور تڑپتا ہوں, میں دنیا بھر میں علاج کر چکا ہوں, غالباً
میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تھا، اگر مجھے اس وقت صحیح یاد ہے، وہ امریکہ اور جرمنی اور فرانس اور کن کن ملکوں میں جا کے علاج کر چکا تھا. میں وہاں علاج کر چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا بھائی جب تک تم جا کر اس شخص سے معافی نہیں مانگو گے اور اس کے گھر کی قیمت نہیں ادا کرو گے، اور یاد رکھنا آج کی قیمت ادا کرنا، 10-20 سال پہلے جب تم نے قبضہ کیا تھا اس وقت کی قیمت نہیں، آج کی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس کی قیمت ادا کرو اور اس کا دل خوش کرو. اس وقت تک تمہاری یہ تکلیف ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ تکلیف تو بہت معمولی ہے، اس کے بعد جو قبر کی تکلیف ہے اور جہنم کی تکلیف ہے اس کا کیا کرو گے؟ وہ اتنا پریشان ہو چکا تھا، اتنا پریشان ہو چکا تھا، وہ اسی وقت پہنچا اس شخص کے پاس. اس کو تو اس نے پولیس سے مار کھلوایا تھا اور اس کے گھر پہ قبضہ کیا تھا. وہ تو بیچارہ ڈرا سہما تھا. اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے جو دروازہ کھولا، اسے کھڑا ہوا دیکھا تو وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا. اس نے کہا اب کیا چاہتے ہو؟ مجھے بے عزت کرایا، مجھے میرے گھر سے نکلوایا، میرے گھر پہ تم نے قبضہ کیا، اب کیا تم میری جان لینے کے لیے آئے ہو، میرے بچوں کی جان لینے کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں، تمہارا دل دکھا ہے. اب تم یہ بتاؤ تمہیں کیا قیمت چاہیے، جو چاہو لے لو، لیکن اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. پہلے تو وہ اتنا ناراض تھا. اس نے کہا جاؤ جاؤ، ہمارا تمہارا حساب اللہ کے ہوگا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن جب اس نے بہت خوشامد کی، بہت ایسے خوشامد کرنا ہے اگر کسی کا حق دبائے تو کرو گے، اگر کسی کا حق دبائے تو ایسے خوشامد کرنا ہے. دنیا میں پکڑ سے بچ بھی گئے تو قبر اور آخرت کے پکڑ سے نہیں بچ سکتے. اور خوب یاد رکھو، جس نے اپنے معاملات صاف نہیں کیے، میں پھر کہہ رہا ہوں، مرکز میں بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس نے اپنے معاملات صاف نہیں کیے وہ ہر سال 4 مہینے لگاتا رہے، جہنم سے نہیں بچ سکے گا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. دین کو کھیل مت بناؤ، دین کو مذاق مت بناؤ. یہ جو پکڑ آ رہی ہے اللہ کی، یہ جو عذاب آ رہے ہیں، یہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے دین کو مذاق بنا لیا، دین کو کھیل بنا لیا ہے. اس نے جب بہت خوشامد کی تو وہ تیار ہو گیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی آج کی تمہاری زمین کی یہ قیمت ہے، لیکن تمہارا دل بہت دکھا تھا، میں اس سے بھی بڑھا کر کے تم کو دوں گا، اللہ کے واسطے یہ قبول کر لو. قیمت دی. دوسرے دن سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، اس کی طبیعت اچھی ہو گئی. خوش نصیب تھا کہ اس کی دنیا میں پکڑ ہو گئی، اسے اللہ نے توبہ عطا فرما دی. اللہ ہمیں بھی توبہ نصیب فرما دے. اس لیے میرے دوستو طے کرو، چاہے خوشامد کرنی پڑے. یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، یہاں تک جگہ ہے، بازو میں دوسرے کی زمین ہے، 6 انچ بڑھا کر کے دیوار اٹھا لیا، کھیلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی 1 بالش زمین پر قبضہ کیا، قیامت کے دن 7 زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اٹھا میں حضور نے فرمایا جس نے 1 بکری کی بےایمانی کی، اس زمانے میں چونکہ بکری، اونٹ، انہی چیزوں کا بیوپار ہوتا تھا، حضور نے فرمایا جس نے 1 بکری کی بےایمانی کی، قیامت کے دن وہ بکری اس کے گلے میں لٹکائی جائے گی، وہ میں کرتی ہوئی آئے گی. جس نے 1 اونٹ کی بےایمانی کی، قیامت کے دن وہ اونٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا. کیا کیا لٹکایا جائے گا ہمارے گلے میں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موت کے وقت میں ایمان کیسے بچا کے لے جا پائیں گے؟ اس لیے میرے دوستوں ڈرنے کی بات ہے، فیصلہ کرنے کی بات ہے. تو یہ فیصلہ کر لیں انشاءاللہ، کسی کا حق اپنے ذمہ باقی نہیں رہا. جو ہو گیا سچی توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، بندوں سے معافی مانگیں گے. اگر کسی کے ذمہ اس کی بہن کا حق باقی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، وراثت پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، گھر پر، زمین پر، پیسوں پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، بہنوں کو ہم نے تو جہیز دے دیا تھا، شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ دیا ہے یا نہیں دیا. ہمارے پاس ایک دوست آئے، کہنے لگے کہ حضرت ہمارے ابا کی ایک زمین تھی اور اس کا بہن کا اتنا اتنا بنتا ہے. میں نے جا کر کے بہن سے کہا کہ تم یہ لے لو، تو بہن رونے لگی. اس نے کہا نہیں بھیا ہمیں تم سے نہیں لینا، بس ہم تمہارے گھر آتے رہیں گے، اتنا کافی. تو کیا یہ معاف ہو گیا؟ میرے بالکل نہیں معاف ہوا. اسے معلوم ہے ملنا تو ہے نہیں.
اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو کل مجھے تعلقات ختم کر لیں گے، بہن بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ بیچاری مجبوراً انکار کر رہی ہے۔ پیسے لے جا کر دو اور اسے کہو یہ تمہارا شرعی حق ہے، اس کو رکھو، اور پھر وہ ہفتہ 10 دن کے بعد تمہیں واپس کرے تو ہمیں بتلانا ہو۔ پھر اگر لینے کے بعد وہ ہفتے بھر کے بعد 10 دن کے بعد تمہیں دے کہ بھیا یہ ہم تم کو دے رہے ہیں، ہماری طرف سے قبول کر لو، تو اب تمہارے لیے درست ہوگا۔ کوئی نہیں دیتا، کسی کو پیسے مل جائے تو دیتا ہے، اس لیے یہ کہنا وہ بہن نے معاف کر دیا تھا، فلاں نے معاف کر دیا تھا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ طے کرو اگر ہمارے ذمہ وراثت کا کسی کا حق باقی ہے، کل ہی انشاءاللہ اس کو ادا کرنے کی ترتیب بنائیں گے۔ اگر ہمارے ذریعے کسی کا حق دکھا ہے، کل ہی اس سے معافی مانگیں گے، اور اگر آج ہو سکے تو آج معافی مانگیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے دین کی محنت کریں گے۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ اب ایسی سچی توبہ کرنے کے بعد اب بتاؤ، اب جو دین کے تقاضے ہیں، دعوت کے تقاضے ہیں، اب ان پر کون لبیک کہے گا؟ کیا تقاضے بھی؟ ہاں، اب ان تقاضوں پر لبیک کہو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے زندگی کو برکتوں سے بھر دے گے۔ بولو ماشاءاللہ۔ بھی دیکھو دسمبر سے جماعتیں بن رہی تھی 20 تاریخ سے، تو 2 جماعتیں تو الحمدللہ نکلی، ابھی 4-5 کے عزائم تھے، اب جنوری سے بھی جماعتیں نکل رہی ہیں، تو ذرا ہر بستی سے ذرا جلدی جلدی بولے انشاءاللہ کہ کون کون جو اپنے بدلا تو جلدی جلدی بدلا۔ اب جیسے باتیں ہمارے سامنے آئی انشاءاللہ نیتوں کے ساتھ، اپنی زندگیوں کے اصلاح کے ساتھ جو انشاءاللہ ہم لوگ فکر کریں اور بتائیں جلدی جلدی کون کون سے بستی سے جماعت بنائیں گے، ذرا جلدی جلدی بولیں۔ اچھا، فال سے جماعت بنائیں گے، فال سے جماعت بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ فال بستی سے جماعت، جی بولیں، اور ہر بستی سے بولیں، ہر بستی سے ارادہ کریں۔ نورانی مسجد گوکاک سے، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں بھائی، نندگاؤں سے بھی بنائیں گے، نندگاؤں سے بنائیں گے انشاءاللہ پنڈور سے جماعت بنے، نندگاؤں سے ایک جماعت، اور مرکز سے کندور سے ایک جماعت، اور گھٹ پربا سے ایک جماعت، اللہ قبول فرمائے۔ گھٹ پربا بلال مسجد سے، مانک واڑی سے بھی ایک جماعت، اللہ قبول فرمائے۔ گھٹ پربا مدینہ مسجد، گھٹ پربا مدینہ مسجد سے، گوکاک مرکز سے ایک جماعت ہوئی۔ اچھا، گوکاک مرکز سے جنوری سے ایک، اور بولے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا لمبا عرصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مجھے جو ہے تمہاری کسی جو ہے محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ نے موقع اور راستے ہمارے لیے ہموار کر دیے، اگر ہم فکر کریں گے اللہ راستے اور ہموار کر دیں گے ہمارے۔ بتائیں ہمت کر کے ساتھی، اور سندھی کربیٹ سے، سندھی کربیٹ کبا سے، مرڈی مٹ سے بھی، اور بولے ساتھی دبدار جامع مسجد سے، ہاں 4 مہینے کی جماعت، اللہ قبول فرمائے۔ دبدار، اور بولے ساتھی کریں گے فکر انشاءاللہ۔ اب بولو اس ہفتے میں 3 دن کی جماعتیں کون کون بنائیں گے انشاءاللہ؟ اس ہفتے میں 3 دن کی جماعتیں کون کون بنائیں گے؟ مدینہ مسجد گھٹ پربا، مدینہ مسجد گھٹ پربا سے 3 دن کی جماعت، جی اور بولو۔ فال سے انشاءاللہ، فال سے بھی، مرکز سے، نندگاؤں سے، نندگاؤں سے بنائیں گے، ہر بستی والے فکر کریں گے انشاءاللہ، پورے ساتھی فکر کریں، ملا مسجد سے بھی بنائیں گے انشاءاللہ، ٹیشن سے بھی بنائیں گے، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولے ساتھی، ہاں بلال مسجد گھٹ پربا سے بھی بنائیں گے، دبدار جامع مسجد سے بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ مانک واڑی سے بھی بنائیں گے، فکر کریں انشاءاللہ پورے کے پورے ساتھی، ہر مسجد سے انشاءاللہ 3 دن کی جماعت اس ہفتے میں بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور خاص کر کے مقام اعمال کی بھی فکر کریں انشاءاللہ، اور خاص کر کے اپنے اصلاح کی نیتوں کے ساتھ کام کرتے رہیں، جیسے کہ ہمارے سامنے پورا کا پورا مذاکرہ ہوا، آج نیتیں کر کے اٹھیں۔ ابھی دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے سامنے 1 گھنٹے سے مذاکرہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ آج ہم لوگوں کو جسمانی بیماری کی تو فکر ہے، اعضاء میں جو ہماری کمزوری ہے اس کی تو فکر ہے کہ میرے آنکھ کمزور ہیں، میرے ہاتھ کمزور ہیں، میرے پیر کمزور ہیں، جسم کے پوری ہر بیماری ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اندرونی روحانی جو بیماری ہے ہم کو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کرے کہ وہ ہمیں معلوم پڑ جائے، وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ میری روحانی بیماریاں کیا کیا ہے۔ یاد رکھیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ظاہری بیماریاں معلوم پڑیں گے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو جو ہے ہماری روحانی بیماریاں معلوم پڑے گی کہ ہمارے اندر روحانی بیماریاں کون کون سی ہیں، ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں۔ اس وقت حالات کے اعتبار سے بہت ضروری ہے، یاد رکھیں دھوکے میں نہ رہیں،
جب تک اللہ والوں کی صحبت ہمیں نہیں ملے گی، اللہ والوں کا جو ہے سایہ اور ان کی صحبت جب تک ہمیں میسر نہیں ہوگی، یاد رکھو حق اور باطل کا فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، اس کی تمیز مشکل ہوگی۔ ہم تو جو بیعت ہوتے ہیں، لیکن اللہ والے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں ہمارے لیے کرتے ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے جتنے بھی مطلب پورے کے پورے اللہ والے 90% یعنی 90% ان کی محنت ہوتی ہے، 10% ہماری محنت ہوتی ہے، اور ہمیں وہ لے کر چلتے ہیں اور ہماری ایک ایک بیماری پر ہمیں آگاہ کرتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں۔ اب اتنا بھی ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو بتاؤ ہم سے زیادہ جو ہے محروم کون ہوگا، بیوقوف کون ہوگا؟ اس لیے پورے کے پورے ساتھی نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے اللہ والوں سے، اپنے اکابرین سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اور ان سے بیعت ہوں گے۔ بیعت ہو کر جو ہے جو کچھ وہ اپنے مطلب معمولات بتائیں گے کریں گے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اپنے کام کرتے ہوئے، اپنے جو ہے پورے کے پورے روزمرہ کی زندگی میں اپنے دعوت کی محنت کرتے ہوئے، مدارس کی محنت کرتے ہوئے اللہ والوں کے جو کچھ معمولات کریں گے، پھر ایک دن وہ آئے گا کہ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ میں کون سے رخ پر تھا، مجھے کون سے رخ پر رہنا تھا، پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے پورے کے پورے ساتھی نیت کریں انشاءاللہ۔ پچھلے بار بھی ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی جو ہے بیعت ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ جو بہت سارے معاملات بھی کر رہے ہیں اور حضرت سے رابطہ بھی ہیں، اس لیے آج بھی بہت نیت کریں پورے ساتھی انشاءاللہ۔ ہم پورے کے پورے ابھی بیعت کے کلمات بھی پڑھائے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم بیعت کی نیت سے ان کلمات کو کہیں گے اور معمولات کو پورا کا پورا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ ساتھی۔ بھائی جس توبہ کا ارادہ کیا تھا نا، اب اسی توبہ کی نیت سے، بالکل سچی پکی توبہ کی نیت سے، ساتھ میں جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی اور سلسلے میں داخل ہونے کی بھی نیت کریں۔ ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن لا الرحیم، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بعد الموت۔ آمنت باللہ آمنت باللہ کما هو کما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده ورسوله ورسوله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ يا أرحم الراحمين۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتائے ہیں، ان کی پابندی کریں، معمولات کو غور سے سن لیں، ان کی پابندی کریں، صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں۔ جو لوگ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے پہلے سے صبح شام 3 تسبیح پڑھتے ہیں، بس وہ 3 تسبیحات پڑھتے رہیں۔ جو نہیں پڑھتے تھے وہ آپ تسبیحات کی پابندی شروع کرو۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر ایک پارے کی تلاوت ہو تاکہ ہر مہینے ایک قرآن مکمل ہو جائے تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ لیکن اگر بہت کسی مجبوری کی وجہ سے اتنا نہیں پڑھ پاتے یا اتنا وقت نہیں مل پاتا تو آدھا پارہ پڑھیں، پاؤ پارہ پڑھیں، لیکن کچھ حصہ مقرر کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایک بات ضروری ہے، تلاوت کی مقدار چاہے کم ہو، تلاوت صحیح ہونی چاہیے۔ اگر قرآن صحیح پڑھنا نہیں سیکھ سکے تھے کسی وجہ سے تو اب سیکھیں۔ اس کے لیے اپنے امام صاحب سے، اپنے علماء سے وقت مانگیں، خوشامد کریں، ان کی خدمت کریں، مسجد میں حلقے لگائیں، بڑوں کی تعلیم، بڑوں کے قرآن سیکھنے کے حلقے لگائیں۔ اور اس میں یہ جو ہمارے یہاں دعوت میں، جماعت میں قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، ان میں صرف بیماری سامنے آتی ہے، لیکن اس کے آگے کا کام بھی ہونا چاہیے کہ بھائی اگر قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، ایسا نہیں ہے 10 سال ہو گئے ہیں، ہر مرتبہ جب بیٹھتے ہیں قل هو اللہ احد سناتے ہیں، غلط کسی نے ٹوک دیا صحیح، اس کے بعد پھر ویسی، ایسا نہیں ہے، پورا قرآن صحیح ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر قرآن صحیح نہیں ہے تو اب بھی نیت کرو انشاءاللہ صحیح کریں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے لیکن قرآن صحیح کریں گے۔ اور اگر اس کے لیے کسی حلقے کی ضرورت ہے، کوئی کلاس بنانے کی ضرورت ہے تو میں یہاں کے علماء سے کہوں گا کہ وہ حضرات مشورہ کریں، ذمہ داران بیٹھے مشورہ کریں، اور مشورہ کر کے کوئی وقت مقرر کریں جس وقت لوگوں کو موقع ملے وہ تھوڑی دیر آئیں اور قرآن سیکھیں۔ تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں گے، اور دل میں اللہ کی یاد جمانے کی ایک مشق ہے جس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اس طرح اللہ کی یاد کی بس اللہ یاد رہے اور کسی چیز کی یاد نہ رہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ آپ اس طرح اپنے رب کا نام لیا کریں کہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کر بس اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ تو ہم بھی اس کی مشق کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہر چیز کو بھول کر کے ہم اللہ کی یاد میں کھو جائے کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کم از کم 15-20 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر پورا دھیان دل پر جمع کر بیٹھیں اور یہ نیت کریں کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بس اس طرح کی بس دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اسی پر سارا دھیان جمے اور کسی چیز کا خیال نہ آئے۔ فوراً تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے کہ پھر یہ خیال جمنے لگتا ہے اور پھر تو اللہ کا نام لینے کا جو مزہ آتا ہے وہ جس کو ملا ہے وہی جانتا ہے۔ اور بھائی جس طرح اپنے ڈاکٹر کو اپنی جسمانی بیماریاں بتلاتے ہیں، اسی طرح اپنے شیخ کو اپنی روحانی بیماریاں بتلانا چاہیے، اپنے حالات بتلانا چاہیے، تاکہ جو مناسب مشورہ ہو وہ مشورہ بھی ملے، اگر کوئی علاج ہو تو علاج بتلایا جائے، اور کبھی ضرورت ہو تو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو سمجھایا گیا۔ جیسے ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں، گولی کھلاتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے ذریعے سے معمولات کا کارڈ لے لیں، اس میں نمبر بھی لکھا ہوا ہے، واٹس ایپ کا نمبر ہے، اور اس میں مہینے میں 1 مرتبہ واٹس ایپ پر اپنے حالات لکھا کریں۔ اور بنگلور میں الحمدللہ ہر مہینے خانقاہ کی تربیتی مجلس ہوتی ہے، 2 دن کی، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، کچھ ترتیب بنا کر کے کبھی کبھی جب موقع ملے تو وہاں آ جائے کریں انشاءاللہ، پھر دیکھیں کتنا نفع ہوگا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے، آنکھیں بند کر لیں، سب کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ محمد رسول الله ضعف قال سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ بہت دور سے آئے ہیں بہت دیر سے آئے ہیں اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر کے آئے ہیں اللہ اقراری مجرم ہیں اللہ ہمیں اپنے کسی گناہ کا انکار نہیں ہے اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں پر ڈوبے ہوئے ہیں اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا اللہ برباد ہو جائیں گے اللہ کیسے اپنا ایمان شیطان سے بچا سکیں گے اللہ
آپ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائیے اللہ بچا دیجیے اللہ بچا دیجیے اللہ نفس اور شیطان کا کہنا ماننے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ موت کے وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ اب تک جتنے گناہ ہوئے سب معاف فرما دیجیے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں مجمع میں تنہائی میں اللہ ہاتھ سے زبان سے کان سے اللہ دل و دماغ سے اللہ جہاں جہاں سے جو بھی گناہ ہوئے جس طرح ہوئے جس جگہ بھی ہوئے اللہ کرم فرما دیجیے معاف فرمائیے اللہ معاف فرما پیارے اللہ معاف فرما معاف فرما اللہ اس قابل تو نہیں ہمیں معافی ملے اللہ لیکن آپ کا در چھوڑ کر کہاں جائے اللہ آپ کا در چھوڑ کر کہاں جائے آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ نے شیطان کا کہنا مان کر دھوکہ کھایا اپنا نقصان کیا اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے اللہ آپ ہمارے دوست ہیں آپ کے سچے محبوب ہمارے دوست ہیں اللہ ہمیں آپ کی محبت عطا فرما دیجیے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجیے اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرما دیجیے اور اللہ اس محبت کی حفاظت کرنے اور اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے دلوں کو صاف کر دیجئے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ ہمارے انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ پوری زندگی سے بری موت سے برے انجام سے حفاظت فرمائیے اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ روز آنا تو دنیا سے لوگ جاتے ہیں کسی دن ہم بھی چلے جائیں گے موت پہلے سے اعلان کر کے تو نہیں آتی اللہ کچھ نہیں معلوم کس کی موت کب آنے والی ہے اللہ بس آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو ہماری عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے اللہ سب سے آپ راضی ہو جائیے اللہ جو بھی حالات آ رہے ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اللہ زمین اور آسمان کے بدلے بدلے تیور بدلا رہے ہیں آپ ہم سے بہت ناراض ہو گئے ہیں اللہ ہم سے بہت ناراض ہو گئے ہیں اللہ اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہم آپ کو نہ بنا لیں اور جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں اللہ ہم تو فقیر ہیں اللہ جنہیں ٹھیک سے مانگنا بھی نہیں آتا اللہ جس طرح ایک بچے کو اپنی ماں کو منانا نہیں آتا وہ روتا ہے تو ماں کی محبت جوش میں آتی ہے ماں مان جاتی ہے اللہ ہمیں تو آپ کو منانا بھی نہیں آتا اللہ آپ بہت محبت کرنے والے ہیں اللہ مان جائیے اللہ بات جائیے اللہ بات جائیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے جس کے بھی حق ہمارے ذمہ باقی ہے اللہ سب کے حقوق ادا کرا دیجیے اللہ جس کا دل دکھا ہے سب کے دل خوش کر دیجیے اللہ آپ کے جو حقوق باقی ہیں ان کو بھی ادا کرا دیجیے اللہ جو ہم سے نہ ادا ہو سکے انہیں معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ مہربانی فرما دیجیے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمیں پورا حصہ نصیب فرمائیے جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے ان سے حفاظت فرمائیے اللہ بہت دنوں تک سارے دینی کام رکوا کر آپ نے دکھا دیا آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں آپ ہمارے محتاج نہیں ہم آپ کے محتاج ہیں اللہ دین ہمارا محتاج نہیں ہم دین کے محتاج ہیں اللہ مکمل آزادی کے ساتھ دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ مسجدیں بھی کھلوا دیجیے مدارس بھی کھلوا دیجیے مکاتب بھی کھلوا دیجیے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے ہمارے دین و حرموں کی حفاظت فرمائیے تمام مدارس تمام مساجد تمام خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے اللہ اپنے راستے میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ ہر نقل و حرکت کو ہر قدم کو قبول فرمائیے مشوروں میں برکت کے فیصلے فرمائیے اللہ مشوروں میں برکت کے فیصلے فرمائیے نفس اور شیطان کے بدعوں سے حفاظت فرمائیے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں اللہ امت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے اللہ مدارس کھلوا دیجیے اللہ تعلیم کا سلسلہ جاری فرما دیجیے اللہ دعوت کے ساتھ تمام مراکز کھلوا دیجیے اللہ صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے غلط نہج سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے لیکن اللہ کام کے راستے کھول دیجیے اور ہم سب کو کام کا بنا دیجیے اللہ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور فرمائیے روحانی بیماریاں بھی دور فرمائیے روزی کی تنگی سے
سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائیے، پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے، منور کر دیجئے، اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے، اللہ جو عزائم آئے جو ارادے آئے اللہ ان کو پورا کرنا آسان فرما دیجئے، اللہ جتنے ارادے کیے گئے اس سے زیادہ اپنے راستے میں نکلنے والی جماعتیں بنوا دیجئے، اللہ مدد و نصرت فرمائیے اور صحیح وقت لگانے کی اور صحیح ترتیب پر کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.